ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام میں ہم نے جیسے کہ ذکر کیا تھا ابتدا میں، امریکی کمیشن نے بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی ہے، اس کا ذکر کریں گے کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی سنگین صورتحال ہوتی جا رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو امریکی کمیشن نے سالانہ رپورٹ ہے وہ بھی جاری کی. اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ میں مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، وہاں پر سکھ ہوں یا دیگر اقلیتوں، ان سب کے ساتھ وہاں پر جس طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پولیس والے ہوں یا گورنمنٹ ہو یا دیگر ادارے ہوں یا عام شہری ہوں، عام لوگ ہوں، وہ جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا کشمیر میں جو ہے وہ جبر کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے جو ہے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے. السلام علیکم جی، بہت شکریہ پروگرام میں آپ شامل ہوئی. مشال صاحبہ، دنیا بھر میں بھارتی چہرہ جو ہے اب بے نقاب ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا. سب کے سامنے ہے کہ کس طرح نریندر مودی کی جو ان کی حکومت ہے وہ انتہا پسند سوچ رکھتی ہے اور جو ہے وہ ان کی پروان چڑھ رہی ہے. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ بھارت کے خلاف عالمی طور پر کوئی بڑا ایکشن نہیں جو ہے وہ ہوتا؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور حال ہی میں مودی سرکار کا جو وزٹ ہوا ہے وہاں پہ، دنیا 70 سال سے دیکھ رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے، مگر جو 5 اگست کو 2019 کو ایبروگیٹ کیا ہے آرٹیکل 370 اور 35A کو، اس کے بعد پوری دنیا میں کوئی اس کے ٹیکرز یا ایکسیپٹنس کسی کی بھی نہیں تھی. مگر بدقسمتی سے جب دنیا بھر میں ایک مومنٹم بن رہا تھا اس ایکشن کے خلاف، پروٹیسٹ ہو رہی تھی، شور مچ رہا تھا انٹرنیشنل پریس میں بھی، تبھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ آ گیا اور 2.5 ایئرز جو تھے دنیا کا پورا فوکس شفٹ ہو گیا. اب کیونکہ دنیا اس میں سے اس وبا میں سے آزاد ہو رہی ہے تو پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس اس کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہو، چاہے وہ یو ایس کی طرف سے جو لیٹسٹ ان کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے ہیومن رائٹس کی سچویشن، ڈیلیپٹیٹڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ بھی بتائی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کچھ ہی منتھس کے بعد جو انڈین سپریم کورٹ نے کہا ہے سمر ویکیشنز کے بعد وہ جو بہت سی کاؤنٹلیس پٹیشنز ہیں جو چیلنج کرتی ہیں اس ڈریکونین ایکٹ کو جو 5 اگست کو ہوا، اس کے اوپر وہ پٹیشنز ٹیک اپ کرے گا. مسلمان، عیسائی، سکھ کوئی بھی بھارت میں جو ہے مشال جی محفوظ نہیں. کیا نریندر مودی بھارت کو صرف ہندوؤں کا ملک بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ان کے ہندو بھی جو ان کے شہری ہیں وہ بھی بہت جب کوئی اظہار کرتے ہیں یا کوئی اپنا ریاکشن دیتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح کا جو ہے وہ ان کا امپلیمنٹیشن ہے، کیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں وہ؟ جی ابھی کل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ 167 تک لوگوں کے اوپر یو پی کے اندر تراویح میں مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کے اوپر ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. یو پی میں اس دفعہ ورسٹ فارم آف ایتھنک کلینزنگ ریلیجن کی بیسس کے اوپر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تراویح پہ لوگ نہیں جا سکتے. مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے کچھ تھوڑی ملتی جلتی جو ہے وہ انڈین مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کو اسٹیٹ لیس کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو بھی کوئی وائسز آف ڈائسینٹ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں. اور ہم نے حال ہی میں جو کرناٹکا میں دیکھا تھا ایک مسلم لڑکی جس طریقے سے وہ اس کے ارد گرد ولفز کی طرح انڈین جو تھے ہندو RSS کے لوگ ہنڈے تھے اس کے ارد گرد کہ وہ حجاب اتار دے تو وہ گئی. اسی طرح اب کرسچنس کے ساتھ بھی ایسے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چرچز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک ایک انارکی کے اندر اگر رمضان مبارک کی خاص طور پر بات کریں تو رمضان میں کس طریقے سے یا رمضان کے دوران بھی کیا تنگ کیا گیا ہے، اور کیا سوال پھر ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ کیا عید منانے دیں گے ان کو؟ دیکھیں، بہت خوفناک ہے. ہر سال ہی ہم نے دیکھا ہے، چاہے محرم ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ دیکھ لیں، قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جمعے کا خطبہ سننے کی اجازت نہیں ہے، تالے لگے ہوئے مسجدوں کے اوپر، تراویح پہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں. افطاری سے عین چند گھنٹے پہلے ہندوستان کی آرمی بازاروں میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ لاک کر دیتی ہے بازاروں کو اور کرفیو امپوز کر دیتی ہے. لوگوں کے لیے رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ وہ دکانوں سے اپنے لیے کوئی چیز لے نہ سکیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں. ویسے بھی وہاں پہ آئے دن وہاں پہ شوٹ ٹو کل آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، کاسوز ہو رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بھی ہم نے درجنوں کشمیریوں کو زخمی دیکھا ہے ڈفرینٹ وہاں پہ آبادیوں کے اندر، گاؤں کے اندر، ساؤتھ کشمیر کے اندر، سری نگر مین سٹی کے اندر ہم نے دیکھا ہے، جموں کے اندر بھی ہم نے ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں. اور ابھی بھی جو یہ آئے ہیں مودی کا جو دورہ ہوا ہے اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کرائے کے لوگ ڈفرینٹ انڈیا کی اسٹیٹ سے ان کو بسوں میں بھر بھر کے ان کو لایا گیا ہے، ان کو وہاں پہ زبردستی بٹھایا گیا ہے جو بھی ان کی ریسیپشنز کی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اب اس مسئلے پر کس طریقے
سے کیا نیکسٹ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, کیا اگلا قدم اٹھانا چاہیے؟ جی دیکھیے فوری اقدامات تو اس وقت پھر فال ہونے چاہیے کہ جو یہ رجیم ہے وہاں پہ اس کو فوراً چینج ہونا چاہیے, اور وہاں پہ جو انہوں نے ایکشنز لیے ہیں 5 اگست 2019 کے ان کو ریورٹ بیک کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ویپنائز اور ڈی ملٹرائز کیا جائے جو آکوپیشنل فورسز ہیں جو دن بدن وہاں پہ ہندوستان اپنی بڑھاتا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو عوام کو انہوں نے انڈینز کو, جو ہندوؤں کو, جو RSS کے فالوورز کو جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس دیے ہیں وہ بھی جو ہیں ان سے واپس لیے جائیں, اور یہاں پہ پھر ریفرینڈم کرایا جائے, پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرایا جائے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ.